بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْ مُتَّصِلَةٌ لازمۃ لحمزۃ الاستفہام یلیہا احد المستویین والآخر الحمزۃ بعد ثبوت احدہما لطلب التعیین۔ اور ام متصلہ ہوتا ہے، ام کے ساتھ لازمۃ لحمزۃ الاستفہام ہے، ام متصلہ حمزہ استفہام کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔ یلیہ احد المستویین، دو برابر چیزوں میں سے ایک اس کے ساتھ آتی ہے، والآخر الحمزہ، اور دوسری حمزہ کے ساتھ، بعد ثبوت احدہما، ایک کو ثابت کرنے کے بعد، لطلب تعیین، طلب تعیین کے لیے۔ ومن ثم لم یجز، اور اسی وجہ سے جائز نہیں ہے، ارأیت زیدن ام عمرا۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے، کانا جوابها بالتعیین، اس کا جواب تعیین کے ساتھ آئے گا، دون نعم اولا، نعم اور لو کے ساتھ، لا کے ساتھ نہیں ہوں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ام کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں، اولا تک پہلی قسم ہے اور دوسری والمنقطع سے بیان کر رہے ہیں کہ ام کی دو قسمیں ہیں، ام متصلہ اور ام منقطعہ۔ پہلے مصنف ام متصلہ کو بیان فرمائیں گے اور بعد میں ام منقطعہ۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام متصلہ کے استعمال کے لیے تین چیزیں پائی جائیں گی۔ لازمۃ الحمزۃ الاستفہام نمبر ایک ہے، پہلی شرط اور پہلی چیز یہ ہے کہ ام متصلہ سے پہلے حمزہ استفہام کا آنا ضروری ہے۔ حمزہ استفہام کی قید اس لیے لگائیے کہ حال استفہامیہ نہیں آ سکتا، اور حمزہ استفہام بھی پھر آگے عام ہے، خواہ استفہام کے لیے جیسے ازید عندک ام عمرو، کہ آپ کے پاس زید ہے یا عامر ہے۔ ارجل فی الدار ام امرات، گھر میں مرد ہے یا عورت ہے۔ تو استفہام کے لیے ہو، یا حمزہ تسویہ کا ہو، جیسے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ اسی طرح ام یہ حمزہ استفہام عبارت میں موجود ہو، جیسے ازید عندک مامرون، یا استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، حمزہ استفہام عبارت میں موجود ہے، یا مقدر ہو۔ ام متصلہ کے ساتھ حمزہ آتا ہے، دونوں صورتوں میں آتا ہے، بلکہ حمزہ مقدر، حمزہ موجود مذکور، حمزہ استفہام، حمزہ تسویہ، یہ سب ساری صورتوں میں ام متصلہ کے ساتھ حمزہ آتا ہے۔ اور ام متصلہ کے ساتھ حمزہ کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ ام متصلہ میں بھی وضعی طور پر استفہام والا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ استفہام والا معنی حمزہ کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لہذا ام متصلہ اور حمزہ یہ دونوں جو ہے کہ ایک ہی معنی کے لوگ دونوں ہیں، لہذا اس لیے ام متصلہ کے ساتھ حمزہ آتا ہے۔
اور حال استفہامیہ نہیں آتا، اس لیے کہ حال استفہام والے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حال کے اندر اپنا اصل معنی نہیں ہوتا استفہام والا. جیسے اس لیے کہ حال کا جو اصل معنی ہے وہ ہے قد. جیسے حال اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس میں حال بے معنی قد کے ہے. قد اتا علی الانسان حین من الدہر، کہ انسان پر زمانے کا ایسا وقت بھی یقینی طور پر گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. اس لیے حال کے اندر چونکہ استفہام والا معنی صرف استعمالی ہے، وضعی نہیں ہے، اس لیے حال عام کے موافق نہیں ہے. اور حمزہ کا استفہام والا معنی چونکہ حمزہ کا وضعی ہے، اور عام میں بھی وضعی طور پر استفہام والا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے عام متصلہ اور حمزہ یہ دونوں ایک دوسرے کے موافق. یہ پہلی شرط ہوگی کہ لازمۃ لحمزۃ الاستفہام ہے. دوسری شرط ہے، دوسری چیز ہے، یلیہا احد المستویین والآخر الحمزہ. یہ دوسری شرط ہے کہ ام متصلہ اور حمزہ کے بعد آنے والے اسم اور فعل کی مطابقت شرط ہے. یعنی ام کے بعد بھی وہی کلمہ آئے گا جو حمزہ کے بعد آئے. اگر حمزہ کے بعد اسم ہو تو ام کے بعد والا بھی اسم ہوگا. جیسے ارجل فی الدار ام امراتن، جیسے یہ القیتا زیدن ام عمران، یہاں زیدن اسم ہے، عمران بھی اسم ہے. آئندہ کا زیدن ام عمرن، ارجل فی الدار ام امراتن، یا افسو کے زیدن ام فی الدار. یہ ساری مثالیں ہیں کہ اگر حمزہ کے بعد اسم ہے تو ام کے بعد بھی اسم ہی آئے گا. اسی طرح اگر حمزہ کے بعد فعل ہے تو ام کے بعد بھی فعل آئے گا. جیسے وہ مشہور حدیث ہے، قصرت یا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز کم ہو گئی ہے، 4 سے 2 پہ آ گئی ہے، یا آپ کو بھول لگ گئی ہے. تو قصرت بھی فعل ہے اور نسیت بھی فعل ہے. تو قصرت ام کے بعد ہے، یہ حمزہ کے بعد ہے، اور نسیتا ام کے بعد ہے. اقام زید ام قعد، زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے. یہ دوسری شرط ہوگی. اور تیسری شرط ہے بعد ثبوت احدہما لطلب تعین. تیسری شرط یہ ہے کہ ام متصلہ کے ذریعے سے متکلم کا مقصد ہوگا احد الشیئین کے تعین کے لیے. یہ سوال نہیں ہوگا ام متصلہ کے ذریعے سے کہ آیا یہ 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی، بلکہ پایا جانا تو ضروری ہے، لیکن کون سی چیز پائی گئی ہے اس کا سوال کرنا ہوتا ہے. جیسے صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ 2 چیزوں میں سے ایک ضروری ہوئی ہے، لیکن ہوئی کون سی چیز ہے، بھول ہوئی ہے یا نماز میں کمی ہوئی ہے. اسی وجہ سے اس حدیث کے اس میں بعد اس میں آتا ہے کہ جب آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل ذالک لم یکن، نہ بھول ہوئی ہے نہ نماز میں کمی ہوئی ہے. تو صحابی نے جواب میں کہا قد کانا بعض ذالک یا رسول اللہ، حضور کچھ ہوا ہے. تو ہم متصلہ کے ساتھ کے ذریعے جب سوال کیا جائے گا تو سوال کسی ایک چیز کے وقوع کا نہیں ہوگا، تحقق کا، بلکہ تعین کا سوال ہوگا. پایا 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی ہے، لیکن کون سی پائی گئی ہے اس کی تعین نہیں تھی، تو اس کی تعین کا سوال ہوگا. بعد ثبوت احدہما، کسی ایک کے ثابت ہونے کے بعد، لطلب تعین، اس میں سے کسی ایک کے تعین کا سوال کیا جائے گا. ومن ثم لم يجوز ارأيت زيدا ام عمران. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ام متصلہ کے جواب میں، ام متصلہ کے ذریعے سے، چونکہ کسی ایک چیز کی تعیین کا سوال ہوتا ہے، تحقق کا سوال نہیں ہوتا کہ یہ چیز پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی، یہ سوال نہیں ہوتا، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز پائی تو گئی ہے، لیکن کون سی چیز پائی گئی ہے یہ سوال نہیں ہوتا۔ اور دوسری شرط مصنف نے بیان کی تھی، یلیہ احد المستویین والآخر الحمزہ، کہ ام کے بعد جو چیز ہوگی، یہ حمزہ کے بعد جو چیز ہوگی ام کے بعد بھی وہی چیز ہوگی۔ اگر حمزہ کے بعد فعل ہے تو ام کے بعد بھی فعل آئے گا، اگر حمزہ کے بعد اسم ہے تو ام کے بعد بھی اسم آئے گا، لہذا یہ عبارت ٹھیک نہیں ہے، لم یجوز ارأیت زیدن ام عمران، اس لیے کہ یہاں حمزہ کے بعد ہے رأیت فعل اور ام کے بعد آ رہا ہے عمران اسم، حالانکہ دونوں کا مستوی ہونا ضروری ہے، ام کے بعد اور حمزہ کے بعد آنے والوں کا، اس لیے ارأیت زیدن ام عمران نہیں کہہ سکتے۔ ومن ثم کانا جوابها بالتعیین دون نام اولا، یہ تیسری شرط پر تفریح بیان کر رہے ہیں کہ تیسری شرط چونکہ یہ تھی کہ ام کے ذریعے تعیین کا سوال ہوگا، نفس وقوع کا سوال نہیں ہوتا، اس لیے ام کے بعد اس طرح کی ام کا جو جواب آئے گا حمزہ استفہام کے بعد، تو وہ لا اور نام کے ذریعے نہیں دیا جائے گا بلکہ متعین کر کے دیا جائے گا۔ ومن ثم کانا جواب ہوا، اسی وجہ سے ام کا جواب آتا ہے، ام متصل کا جواب تعیین کے ساتھ آتا ہے، دونا نام اولا، نام یا لا کے ساتھ نہیں آتا۔ مثلا اگر کوئی آدمی یہ سوال کرتا ہے ازید عندک ام عمر، کہ آپ کے پاس زید ہے یا عمر ہے، مثلا یہ نیچے کوئی ساری یہ مثال ہے کہ آئندہ کا زید ام عمر، آپ کے پاس زید ہے یا عمر، تو اس کے جواب میں یہ نہیں کہا جائے گا نام، یا یہ نہیں کہا جائے گا لا، بلکہ تعیین کی جائے گی کہ آپ کے پاس زید ہے یا عمر، اور کہا جائے گا اندی زیدن، یا یوں کہا جائے گا کہ اندی عمر، متعین کر کے جواب دیا جائے گا، لہذا لا یا نام کہنا جائز نہیں ہے۔ والمنقطعات کا بل والحمزہ، اور ام منقطع یہ بل اور حمزہ کی طرح ہوتا ہے، مثل انہا لابل ام شاتن، جیسے یہ اونٹ ہے، ام شاتن بلکہ بکری ہے۔ ام کا منقطع یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ام منقطع یہ بل اضرابیہ اور حمزہ استفہام کے معنی میں ہوتا ہے، بل اضرابیہ، حمزہ حمزہ استفہام والا، اس لیے کہ ام منقطع میں دو الگ الگ کلام ہوتے ہیں، ایک کلام ام سے پہلے ہوتا ہے اور دوسرا کلام ام کے بعد ہوتا ہے۔ ام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پہلے والے کلام سے اعراض کر کے دوسرا سوال کیا جائے، پہلے والے کلام کو چھوڑ کر دوسرا الگ کلام کیا جائے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام اول میں سے اعراض کرنے کا مقصد اس میں ہونے والی غلطی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، کہ پہلے اس سے غلطی ہوگی تھی اور اب میں ٹھیک کر رہا ہوں، مثال کے طور پر انہا لابل ام شاتن، کے دور سے آپ نے کوئی چیز دیکھی تو آپ نے پہلے کہا انہا لابل،
یہ اونٹ لگتا ہے، یہ اونٹ آ رہے ہیں۔ پھر جب وہ تھوڑا سا غور کیا تو پتا چلا کہ یہ اونٹ نہیں ہے بلکہ بکری ہے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ تو ام کے ذریعے سے اس غلطی کا تدارک کرنے کے لیے کہا جی ام شاتن، نہیں نہیں، اونٹ نہیں ہے بلکہ بکری ہے۔ تو انہا لا ابل یہ الگ کلام ہے، اور ام شاتن یہ الگ کلام ہے۔ ام شاتن کا معنی ہے ام بل ہی اشاتن، اور بل ہی اشاتن یہ مستقل کلام ہے۔ پہلی یہ اس وقت کے جب غلطی کا تدارک کرنا مقصود ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ام کے ذریعے سے ایک بات کو، اس کو یہ جو صورت ہے اس کو کہتے ہیں اضراب انتقالی، کہ ایک چیز سے غلطی کا تدارک کر کے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا۔ اور دوسرا معنی ہے اس کا ام کا اضراب ابطالی۔ اضراب ابطالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی بات کو غلط قرار دے کر اگلی بات کو پکے طریقے سے ثابت کرنا۔ تو اگر یہ ام منقطع صرف بل کے معنی میں ہو، خالی بل، تو پھر اس صورت میں یہ اضراب ابطالی کے لیے آتا ہے۔ اور اگر بل اور حمزہ دونوں کے معنی میں ہو تو پھر یہ اضراب انتقالی کے لیے ہوتا ہے۔ ول منقطع تو کبل ول حمزہ مثل انہا لابل ام شاتن، و اما قبل المعطوف علیہ لازمۃ مع اما، جائزۃ مع او۔ حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اما عاطفہ اور او عاطفہ کے درمیان ایک فرق ہے، یہاں اس فرق کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اما کے ذریعے عطف کرنا ہو تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے معطوف علیہ کے ساتھ بھی اما ہو، اما زائدہ لایا جائے، تاکہ شروع ہی سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کلام شک کے اس پر مبنی ہے، شک پر مبنی ہے۔ جیسے جانی اما زید و اما عمر، اما زید و اما عمر، جانی اما زید و اما عمر، شروع سے یہ بتائیں۔ اور اگر او کے ذریعے عطف کیا جائے تو اس سے پہلے معطوف علیہ کے ساتھ اما زائدہ کا آنا ضروری نہیں، بلکہ صرف جائز ہے۔ اما زائدہ لا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے، لہذا جاءنی اما زید او عمرن بھی کہہ سکتے ہیں، اور جاءنی زید اما زید و او اما عمرن یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے ذریعے صرف اما کے ذریعے عطف کرنا ہو تو پھر دوسرا اما اس سے پہلے والے کے ساتھ لازم ہے۔ جاءنی اما زید و اما عمرن یہ ضروری ہے، اس میں یہ کہنا جاءنی زید و اما عمرن یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن او کی صورت میں عطف ہو تو پھر یہ بھی جائز ہے کہ دونوں کے ساتھ اما آ جائے، جانی اما زید او اما عمرن، اور یہ بھی جائز ہے کہ معطوف علیہ کے ساتھ تو اما ہو اور معطوف کے ساتھ اما نہ ہو، جاءنی اما زید او عمرن یہ بھی جائز۔ ولا وبل ولیکن یہ آخری تین ہیں، لأحدہما معینہ متعین کر کے دو میں سے کسی ایک چیز کے لیے حکم ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ولیکن لازمۃ للنفی ہے، لیکن ان میں سے جو لاکن ہے یہ نفی کے لیے لازم ہے، اس کے ساتھ نفی کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری قسم حروف عاطفہ کی لا، بل اور لاکن ہے، یہ معطوف اور معطوف علیہ میں سے کسی ایک کے لیے متعین طور پر حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔
پھر ان میں سے جو لا عاطفہ ہے یہ معطوف علیہ مفرد کے لیے جو حکم ثابت کیا جاتا ہے معطوف مفرد سے اس کی نفی کے لیے آتا ہے. جیسے جاءنی زید لا عمرو، اس کا معنی ہے زید آیا ہے عمر نہیں آیا. تو زید مفرد کے لیے جا آنے کا عمل فعل ثابت کیا گیا تھا، اور لا کے ذریعے عمر سے اس کی نفی کر دی. یہ لا کا کام ہے. اور بل عاطفہ کے ذریعے سے عاطف المفرد المفرد اور عاطف الجملہ علی الجملہ دونوں جائز ہیں. یعنی بل عاطفہ مفرد کے مفرد پر عطف کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور جملے کا جملے پر عطف کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح کلام مثبت ہو ملام منفی ہو دونوں کے بعد دونوں میں عطف کے لیے آ سکتا ہے. جاءنی زید بل عمرن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ عطف المفرد المفرد ہے. عمرن مفرد ہے، اس کا عطف زیدن پر ہے. اور ما جاءنی زید بل عمرن اس یہ مثبت تھی، اور ما جاءنی زید بل عمرن یہ منفی ہے. دونوں میں جائز ہیں. اور جو تیسرا ہے لیکن، اس کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نفی کے ساتھ لازم ہے، اس کے لیے نفی کا ہونا ضروری ہے. خواہ عطف المفرد المفرد ہو یا عطف الجملہ الجملہ ہو، یہ نفی کے لیے آتا ہے، مثبت کے بعد نہیں آتا. یہ اس کی بحث حروف عاطفہ کی مکمل ہوگی.